إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان
المسجد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام رحمت للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتوں مقدس مطہر ہستیوں پر، صحابہ کرام، تابعین، محدثین اور علماء پر، جن کی نعمتوں اور راشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، سامعین محترم، لڑائی جھگڑا کرنا، لڑتے جھگڑتے رہنا انتہائی ایک ناپسندیدہ کام ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بے شمار قسم کی قباحتیں جو سامنے آتی ہیں، ان سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم لڑائی جھگڑے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات کا تذکرہ کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو بعض بندوں پہ بہت غصہ آتا ہے، ان میں سے وہ بندہ، ایک وہ بندہ بھی ہے جس سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، العدد القاتل، جو جھگڑالو آدمی ہے، بہت زیادہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، بہت زیادہ لڑائی کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے. ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کو سخت غصہ آتا ہے. بھائیوں، اپنے گھر کے ماحول میں، گھر سے باہر، اپنے گلی محلے میں، اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار والی جگہ پہ ہمیشہ لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا، لڑائی جھگڑا کرنا گویا یہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے. اللہ رب العالمین کو اس پہ غصہ ہے، ناراضگی ہے، تو لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاصم فی باطل وهو یعلم، جو بندہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، خواہ مخواہ لڑائی کر رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہے، جان بوجھ کے ناجائز طور سے لڑتا جھگڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یزل فی سخط اللہ حتی یسمع عنہ،
فرمایا جب تک وہ اس لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، وہ اللہ کے غصے میں ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے جب تک وہ لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس معاملے سے الگ ہو جاتا ہے۔ ناجائز طور پہ لڑنا جھگڑنا لڑائی جھگڑے میں رہنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ اور پھر معمولی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں معمولی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، من سمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں کیا تھا۔ بھائیو یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، ہر انسان سے غلطی کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے معاملات، چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں، یہ سوچ کر یہ سمجھ کر معاف کر دینی چاہیے کہ یہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا جاعل ببیت بربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا جو بندہ سچا ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اسے جنت کے شروع والے مقام میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس آدمی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ جو سچا ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کہ جنت میں ایک محل جس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بھائیو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر جو میں حق ہوں، اگر جو میں سچا ہوں، لیکن لڑائی میں پڑوں گا، جھگڑے میں پڑوں گا، بحث مباحثے میں پڑوں گا تو میرا بھی نقصان ہوگا، دوسرے کا بھی نقصان ہوگا، میرا بھی وقت ضائع ہوگا، اس کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ درگزر کر کے، معاف کر کے، معاملے کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ بظاہر دنیا کے اعتبار سے ممکن ہے ہمیں نقصان نظر آئے، ہمیں اپنا قد نیچا ہوتا نظر آئے، اپنا شملہ، اپنی پگڑی ممکن ہے نیچی ہوتی نظر آئے، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بہت گیا، یہ چپ کر گیا، اس نے معاف کر دیا، اس نے جواب نہیں دیا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ بظاہر ممکن ہے قد نیچا ہوتا دکھائی دے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قد نیچا نہیں ہوگا، وہ اونچا ہوگا، اجر بڑھے گا، مقام بڑھے گا، مرتبہ بڑھے گا اس انسان کا جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود، اور جنتی ہونے کی ضمانت، جنت میں گھر مل جانا جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ پھر ہمارے یہاں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو زبان کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے۔ بات ابھی ہوئی نہیں اور زبان کا غلط استعمال شروع ہو گیا۔ شریعت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی بحث ہو جاتی ہے، کوئی تکرار ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو فوراً اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ نشانیاں بیان کروائی۔
ہم نے ایک نشانی کون سی ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. ہمارے یہاں جھگڑا شاید بعد میں شروع ہوتا ہے، گالیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. زبان برابر، زبان کا غلط استعمال، بےہودہ گفتگو، گھٹیا الزامات، ہر صورت دوسرے کو نیچا دکھانا، ہر صورت دوسرے کی پگڑی اٹھانا، یہ کام پہلے شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى. بندہ بسا اوقات اپنے منہ سے ایسا کلمہ نکالتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والی ہوتی ہے. لا یلقی لہا بالا. بندے کو احساس نہیں، بندے کو نہیں احساس کہ یہ جملہ کیسا ہے، یہ کلمہ کیسا ہے، کتنی اللہ کی ناراضگی والا ہے، کتنا اللہ کو غصہ دلانے والا ہے. بندے کو شاید اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا زہریلا کلمہ، کتنا زہریلا جملہ ہے. فرمایا لیکن یہ کی جہنم، بندے کو خود احساس نہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بندہ جہنم کے اندر، اللہ کے ہاں اللہ کے کاروں میں وہ بندہ جہنمی ہوتا ہے، جہنم کے گھرے میں گر جاتا ہے. ایک کلمے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے. تو اپنی زبان کا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بہادر اس بندے کو کہا گیا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے. غصے میں زبان پہ قابو نہیں ہونے دیتا، وہ آدمی بہادر ہے. زبان کو کھلا چھوڑ دینا، زبان کو بے قابو کر دینا، زبان کو کے بارے میں محتاط نہ ہونا، چھوٹے چھوٹے معاملے میں چھوٹی چھوٹی بات سے زبان کا غلط استعمال شروع کر دینا، بےہودگی، گالیاں، یہ تو کسی صورت ہماری شریعت میں برداشت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مومن نام دان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن وہ نہیں ہوتا، مومن بندہ بےہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. بھائیو، اگر ہماری زبان بےہودگی کرتی ہے، ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، بہت گفتگو ہم کرتے ہیں، گندے الزامات دوسروں پہ عائد کرتے ہیں، دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کس سطح کا ہے کہ جو میری زبان کو میرے قابو میں نہیں کر رہا. اتنا کمزور ایمان ہے جس سے اپنی زبان بھی قابو میں نہیں ہے. پھر جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک اور فیصلہ شروع ہو جاتا ہے، نجائز مقدمے والی، نجائز کیس کر دینا، جھوٹے نتیجے لے لینا، ڈاکٹروں کو، پولیس والوں کو، اداروں کو پیسے دے کے اپنے حق میں کیس تیار کر لینا، دوسرے کے خلاف کیس تیار کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادعى ما ليس له فليس منا. فرمایا کہ بندے نے کسی کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا، ایسا کیس کیا، ایسا مقدمہ کیا جو حقیقت میں نہیں تھا. انگلی پہ قدم آیا، کچھ تھوڑا سا بڑھا لیا، نتیجہ بڑا کر لیا، رزلٹ پرچہ کٹوانے کے لیے رزلٹ بڑا بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا دعویٰ کیا، ایسا مقدمہ کیا جو حقیقت میں ویسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے،
وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس بندے کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے جو نجائز جھوٹا مقدمہ کرتا ہے، جھوٹا کیس بنا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے اپنے دروازے کے باہر آپ نے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جیسے کچھ آدمی جگڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے ان کی بات سنی، ان کے درمیان فیصلہ کروایا، فیصلہ کیا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْفَصْلُ، میرے پاس کوئی بندہ اپنا جھگڑا لے کے آتا ہے، کیس لے کے آتا ہے، فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ زیادہ ہوشیار خلاف ہو، زیادہ چرب زبان ہو، اور وہ مجھ سے اپنے حق میں ناجائز فیصلہ کروا لے، اس لیے کہ میں نے تو ظاہر دلائل دے کے فیصلہ کرنا ہے، میں نے ظاہر گفتگو دے کے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کوئی بندہ اپنی چرب زبانی کی بنا پر، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ پیسہ لگا لیتا ہے، جو جتنا تگڑا وکیل کر لیتا ہے، جو جتنا زیادہ چرب زبان ہے، جتنا زیادہ وہ ہوشیار چلاک ہے، اس کا کیس جتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے ججوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، میں ظاہر کے مطابق دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ ناجائز طور پہ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ قَطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا، گویا اس بندے نے اپنے لیے جہنم کا ایک انگارہ، جہنم کا ایک ٹکڑا انہوں نے اپنے نام کروا لیا ہے، جس نے ناجائز طور پہ اپنے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ جھوٹے گواہ تیار کر لینا، جھوٹی شہادتیں تیار کر لینا، جھوٹے کاغذات تیار کر لینا، کیس اپنے حق میں کروانے کے لیے جعلی چیزیں تیار کر لینا، کیا سزا ہے کہ وہ کیس اپنے حق میں ناجائز طور پہ کروانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان کا حق، کسی دوسرے مسلمان کا کوئی اس کی کوئی چیز جھوٹی قسم کے ذریعے سے قسم اٹھا لی، یہ میری ہے، قسم اٹھاتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قسم جھوٹی تھی، فرمایا اپنی قسم کے ذریعے سے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کی کوئی چیز اپنے نام لگوا لیتا ہے، اپنے لیے حاصل کر لیتا ہے، فقط اوجب اللہ له النار، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور اس بندے کے لیے، اس بندے نے اپنے لیے جنت کو حرام کر لیا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لینا۔ اور فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کوئی معمولی بھی چیز ہے تو پھر بھی یہی سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ قَصِيبًا مِنْ أَرَاضٍ، اگر سے ایک ٹہنی درخت کی ایک ٹہنی بھی کیوں نہ ہو، جھوٹی قسم کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے اگر وہ بھی حاصل کی تو اس کے لیے یہی سزا ہے کہ جہنم واجب ہو گئی اور جنت اس سے حرام ہو گئی۔ لڑائی جھگڑے معاملات ایسے بن جائیں، زبان کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ جو ہو گیا تو ہو گیا، معاملے کو وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کریں،
ناجائز مقدمے بازی، ناجائز لڑائی جھگڑے کو پھول دینا، ناجائز طریقے سے فیصلے اپنے حق میں کروانا، اس کی یہ سزا ہے۔ اور پھر لڑائی جھگڑے کا ایک نقصان، لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں ایک اور جو انتہائی نتیجہ کے سامنے آتی ہے وہ آپس کی نفرتیں، حسد، بغض، دوریاں پیدا ہو جانا، دشمنیاں آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تقاطعوا، قطع تعلقی نہ کرو، وقولوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ انسانوں کا معاشرہ ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو نفرتیں نہیں آنی چاہیے، دوریاں پیدا نہیں ہونی چاہیے، قطع تعلقی نہ ہو، حسد بغض دلوں میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، کہ افضل لوگ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع سے مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا یہ افضل ہیں، یہ افضل اعمال ہیں، یہ بہترین اعمال ہیں، یہ عمل کرنے والے افضل لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مخموم القلب وصدوق اللسان، افضل لوگ وہ ہیں جو مخموم القلب ہیں اور صدوق اللسان ہیں۔ صحابہ کرام نے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدوق اللسان کی تو ہمیں سمجھ کہ زبان کا سچا آدمی، سچ بولنے والا بندہ وہ افضل ہے، سچ بولنے والے لوگ افضل ہیں۔ لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ التقی النقی، وہ آدمی جس کا دل پاکیزہ ہے، صاف ہے، اس میں تقویٰ ہے، لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا غل فیہ، اس دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ولا حسد فیہ، اس دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، وہ بندہ محموم القلب ہے۔ یعنی جس کا دل گناہ سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک ہے، اور اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کا دل پاکیزہ ہے، اور ایسے دل والا وہ آدمی اللہ کے ہاں افضل لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ بھائیو، اپنے دلوں سے رنجشیں نکالنا چاہتا ہے، کوئی تنازع، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی معاملات ایسے بن جائیں تو دلوں میں پھر یہ بھول نہیں آنا چاہتا۔ اب ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ بظاہر صلح کر بھی لیتے ہیں، صلح ہو بھی جاتی ہے، لیکن دلوں کا بھول نہیں جاتا، دل سے رنجشیں نہیں جاتی، دل میں جو نفرت پیدا ہو چکی وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے کوشش کریں صلح کی طرف، جلدی سے جلدی صلح پہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق الثلاث، فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ وقت چھوڑ کے رکھے۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسا تنازع بن گیا، اب وہ خطا تعلق، وہ بات بول چال کا ختم ہونا، وہ ناراضگی 3 دن سے زیادہ تک رکھنا یہ حرام ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، مشرک کے علاوہ ہر بندے کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن الا رجل كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ آدمی یا وہ دو بندے کہ جن کی آپس میں دشمنی تھی، ناراضگی تھی، دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، دوریاں تھی، قطع تعلقی تھی، ان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور اعلان کیا جاتا ہے انفروا هذين حتى ينزلها، انفروا هذين حتى ينزلها، ان کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، ان کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں۔ بھائی اگر کسی کے ساتھ قطع تعلقی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، بول چال ختم ہے، تو یاد رکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق اس بندے کو معافی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہونے کے باوجود اس بندے کے لیے معافی نہیں ہے جو قطع تعلقی کا رہا ہے۔ اور دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لرجل ان ينصر اخاه فوق ثلاث، کسی بندے کے لیے حلال نہیں کہ اپنے دوسرے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلقی کرے، اور فرمایا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، کہ دونوں ملے، دونوں آمنے سامنے ہو، ایک ادھر کو منہ موڑ دے، دوسرا ادھر کو منہ موڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وخيرهما، دونوں میں سے بہتر وہ ہے الذي يبدأ بالسلام، جو السلام علیکم کہہ کے ابتدا کرتا ہے، قطع تعلقی کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، السلام علیکم کہہ کے ابتدا کر دیتا ہے، پہل کر دیتا ہے، صلح کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اپنی دونوں میں سے وہ بہتر آتا ہے۔ بات بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے پر ظلم ہی اتنا کیا، زیادتی اتنی کی، اس کو دیکھنے کو بھی نہیں کرتا، سلام لینا بلانا تو دور کی بات، اس کو دیکھنے کو بھی نہیں کرتا۔ بھائیو یاد رکھیں قطع تعلقی جرم ہے، قطع تعلقی بہت بڑا گناہ ہے، قطع تعلقی حرام فعل ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اللہ سے اس کا بدلہ، اس کی سزا لے گا۔ ہاں اگر ہم کسی کے ساتھ ہمیں کوئی بندہ پسند نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے کھیل کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا، ظلم و زیادتی کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا، تو بھائیو سلام نہیں ختم کرنی چاہیے، سلام لینا، خوشی غمی میں شریک ہونا، اس طرح کے مواقع پہ شامل ہونا، اتنا رکھنا چاہیے۔ ہاں بہت زیادہ تعلقات نہ رکھیں، بہت زیادہ لین دین نہ رکھیں، بہت زیادہ اس کے ساتھ بندہ نہ رکھیں، لیکن کم از کم قطع تعلقی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سلام لینا، سلام کا جواب دینا، خوشی غمی میں شریک ہو جانا، دوسروں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله